بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہو خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، اس سے پہلے ویڈیو میں ملحدین کی طرف سے غزوہ بدر کو لے کر جو فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اعتراض کیا گیا تھا، اس کا الحمدللہ ہم نے جواب دیا۔ آج کی یہ ویڈیو بھی ملحدین کے قرآن مجید پر ایک اعتراض کا سوال ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ملحد حارث سلطان ہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کون سی دو آیات ہیں جس میں اس نے قرآن مجید کی دو آیات میں کنٹرڈکشن کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ یہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان گمراہ کرتا ہے؟ میں اس پوری آیت لمبی ہے، میں آپ نے جب پڑھ دیتا ہے کہ تو اس کا کام تمام کر دیا، کیا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا؟ بے شک وہ دشمن ہے، کھلا گمراہ کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، اور اکثر ہم مسلمان دوست ہمارے کہتے ہیں کہ بھائی شیطان نے بہکا دیا، مگر ایسا نہیں ہے، کہیں اور اللہ تعالیٰ نے بات کو الٹ کیا ہے۔ وہ یہ سورہ قاف ورڈ نمبر 27، اس کے ساتھ ہی شیطان نے کہا ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہ کیا، ہاں یہ آخری دور کی گمراہی ہوتا ہے۔ اس میں شیطان خود فرما رہا ہے، اور ایسی قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں بتایا، تو خود اپنے آپ کو بہکا دیتا تھا۔ تو یہاں پہ شیطان خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نہیں بہکاتا، یہ خود اپنے آپ کو بہکاتا ہے۔ اور اگین یہ بات قرآن میں لکھی جا رہی ہے، کوئی اس کا کانٹیکٹ چیک نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کانٹیکٹ چیک کر کے ایک ہی بات ہمیں کر دیتے تو آج ہم کانٹیکٹ بات نہیں کرتے۔ اسی میں تیسرے میں ہے سورہ اسرائیل ورڈ نمبر 97 میں، اس میں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ بہکاتا ہے۔ آخر کی تعارض ہے ان آیات میں۔ عقل پتہ نہیں ان لوگوں کی گھاس چرنے گئی ہوئی ہے کہ قرآن کی کوئی سی بھی دو آیات اٹھاتے ہیں، جب اس کا ان کو معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، قرآن مجید کی آیات کو سمجھ نہیں پاتے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی آیات اٹھاتے ہیں، نہ اس کا معنی مفہوم ان کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ قرآن کی ان آیات میں کنٹرڈکشن ہے، تعارض ہے۔ دوستو، جواب دینے سے پہلے ہمیں اسلامی نقطہ نظر اور اسلامی تعلیمات کو بھی دیکھنا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اسلامی نقطہ نظر کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، انسانی نقطہ نظر سے انسان کو، شیطان کو ہرگز یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کر دے گا، بلکہ شیطان جو کرتا ہے وہ صرف انسان کو وصف سے ڈال سکتا ہے۔ جو اس کو قیامت تک مہلت دی گئی ہے وہ صرف یہ کہ انسان کے ذہن میں وصف سے ڈال دے، اور پھر اس وصف سے کے سبب سے ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان مجبور ہو جائے وہ گناہ کا ارتکاب کرنے پہ، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا گیا، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان جب دیکھے گا کہ کام ختم ہو گیا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم سے حق کا وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، پس میں اس کے خلاف گیا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا کوئی زور تم پر تھا ہی نہیں۔ یعنی وہ سرے سے انسان، شیطان جو ہے وہ انکار کر دے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ میرا زور تو انسان پر تھا ہی نہیں۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم، سن لو میں نے تو تم کو صرف دعوت دی تھی اور تم نے اس دعوت کو قبول کیا۔ فاستجبتم لی فلا تلومونی، پس مجھے ہرگز ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اور اپنی جانوں کو، مگر اپنی جانوں کو ملامت کرو۔ تو ناظرین، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو اسلام کا نقطہ نظر ہے کہ شیطان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ صرف یہ کہ وہ انسان کے جو ہے وصف سے ڈال دے، انسان کے ذہن کو، انسان کو وصفوں میں مبتلا کر دے۔ اب ان وصفوں پر بہک جانا یا سیدھی راہ پر قائم رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا اختیار دیا ہوا ہے۔
جیسا کہ سورہ الشمس کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اسے درست کرنے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ نے اس نفس کو برائی سے بچنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اس کی بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے نفس کو پاکیزہ کیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا۔ تو قرآن کی ان آیات سے ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے انسان کو اس میں بھی اچھائی یا برائی کو اختیار کرنے کا اللہ کریم نے اختیار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم سورہ رات کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے یہدی الیہ من اناب، کہ جو اس کی طرف رجوع کرے، جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو، انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ تو شیطان کے وسوسوں کے باوجود جو شخص ان وسوسوں کو اگنور کر دیتا ہے، وہ ان کو پس پش ڈال دیتا ہے اور اللہ کا جو ہے وہ نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ بننے کے لیے اپنے نفس کے خلاف کوشش کرتا رہتا ہے، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو بندہ رجوع کرے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہاں تک ناظرین یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ شیطان جو ہے انسان کو ایک ریزن بنتا ہے اور وہ انسان کو گناہ کے ارتکاب کا سبب اس طرح سے بنتا ہے کہ وہ وسوسے انسان کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ ناظرین یہ تو ہو گیا انسان کے نفس اور شیطان کا معاملہ۔ تیسری آیت جو ملحد نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 کو بنیاد بنا کر یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو انسان کو گمراہ کر دے، چاہے تو انسان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے، سیدھے راستے سے بھٹک جائے۔ تو ناظرین قرآن کا ایک اصول یہ ہے قرآن فہمی کا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ تو ان سب کو پس پش ڈال کر کسی ایک آیت کے جز کو لے کر بنیاد بنا لینا یہ کسی طریقے سے بھی عقل مندی شمار نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس کے بعد احادیث کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں اللہ کریم فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہو، یعنی کہ جو اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے۔ تو کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش ہی کو بنا لیا ہو؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور اس کی سماعت پر مہر ثبت کر دی، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ، بس اس کے بصارت پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ وَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ناظرین سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں مکمل طور پر بات کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ کریم جو انسان کو جہاں پہ بھی یہ قرآن مجید کی آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اس مفہوم کی جتنی آیات کریمہ ہیں اس کی تفسیر قرآن مجید کی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے کہ جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہوتا ہے۔ اب جب وہ اس درجے تک گر چکے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے وہ بالکل کنارہ کش ہو کر اپنا معبود اپنے نفس کو بنا لیتے ہیں،
تو اللہ کریم ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو ناظرین یہ وہ حقیقت ہے کہ جو قرآن کا نقطۂ نظر ہے، اسلامی تعلیمات کا نقطۂ نظر ہے کہ سب سے پہلے جو انسان کا نفس ہے وہ اس کو برائی کرنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ نفس بھی جو ہے بالکل مجبور نہیں ہوتا، اور اس کا سبب بنتا ہے شیطان کے وسط سے۔ تو جب مجبور نہیں ہوتا، اللہ کریم نے نفس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے اچھائی یا برائی کو وہ اختیار کرے، تو اس میں یہ کہنا کہ کنٹراڈکشن ہے کہ ایک آیت میں گناہ کے ارتکاب شیطان کی طرف منسوب کیا گیا، دوسری میں نفس کی طرف کیا گیا، اور تیسری میں اللہ تعالیٰ کی طرف کیا گیا، تو یہ بالکل ایک من گڑت اور ملحد کی ذہنی بیماری کا وہ ثبوت ہے۔ اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرمائے۔